JUIF ہے وہ کیا سمجھتی ہے، اس کے پاس کیا گراؤنڈز ہے کہ کیوں یہ عزم استحکام جو حکمت عملی ہے اس پہ عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ حکومت تو کہتی ہے یہ نیشنل ایکشن پلان 2015 میں جو آپ کے اتحاد سے بنایا گیا تھا اور 2021 میں جو PTI کی گورنمنٹ نے دوبارہ اس کو ریوزٹ کیا تھا، 14 نکات دیے تھے، یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے، تو آپ کیوں اب مخالفت کر رہے ہیں؟ کل تک آپ اس کی حمایت میں تھے۔ دیکھیے، اس کے 2-3 جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے 2015 میں یا 2021 میں کسی نے غلطی کی تھی تو کیا اس کو 2024 میں اس غلطی کو دہرانا چاہیے؟ کیا اس سے ہم کو سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ اور اگر کوئی سبق سیکھ لیا گیا ہے کہ اس کا نتیجہ نکلا تھا اور وہ نتیجہ نیگیٹو تھا، اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ سمجھا رہی ہیں، اسپیشلی وہ جن کا انفلوئنس ہے ان ایریاز میں جہاں پہ وہ آپریشن ہو بھی رہا ہے اور آپریشن کا نام بھی لیا جا رہا ہے، تو پھر باز آ جانا چاہیے۔ یہ جو ملک میں مسائل ہیں جس کو دہشت گردی کہتے ہیں، یہ دہشت گردی جو ہے نا یہ خود بخود نہیں پیدا ہو گئے، اس کی وجوہات ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اب اس کو اس طرح سے نہ کریں تو بہتر ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ آپ کا جو ہے آپ کا 1/3 حصے میں ملک کے 2 صوبوں کے ریٹ ختم ہو چکی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کا پروگرام شروع ہونے سے پہلے موبائل تو کوئٹہ میں جو ہے نا وہ کسی نے دستی بم پھینکا فورسز کی گاڑی پہ جسٹ چند لمحوں پہلے، تو باقی اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں حال ہے، اسی طرح سے باقی بہت سارے لوگ یہاں پہ پکنک منانے گئے تھے اور اس میں سے پکنک منانے والے جو ہے نا وہ ابھی تک غائب ہیں، وہ واپس نہیں آ سکے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کہیں کہ اس کے نام پہ جو ہے نا ہم پھر وہ آپریشن کرتے ہیں، کیونکہ آپریشن تو یہ ملک میں آپ کب سے کر رہے ہیں؟ کیا اس آپریشن کے فوائد ہوئے؟ کیا اسی طرح سے ملتے جلتے معاملات نہیں؟ کامران صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2015 کا نیشنل ایکشن پلان جو تھا جس کی سب سیاسی جماعتیں حامی تھیں، جو نواز شریف صاحب کی سربراہی میں بنا تھا، وہ غلطی تھی؟ دیکھیے، ضروری نہیں ہے، وہ ممکن ہے اس میں حالات کی بات ہو سکتی ہے، ممکن ہے وہ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ میں اس کا حامی نہیں ہوں، میں اس کا حامی نہیں تھا، میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں۔ کامران صاحب قطع کلام معاف، دیکھیں 2014 میں میاں نواز شریف صاحب نے کوشش کی مذاکرات کرنے کی، مذاکرات جو ہے وہ سرے نہیں چڑھ سکے، اس کے بعد آپریشن کی باری آئی۔ اسی مذاکرات کی جب کوششیں ہو رہی تھیں اسی دوران APS کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد یہ 21 میں آ جائیں، عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ جناب مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو نمٹائیں گے، لیکن اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہونے کے بجائے خراب ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جی KPK میں نماز مغرب کے بعد پولیس تھانوں میں بند ہو جاتی ہے، اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں، ان کے تو بقول 40-50 ہزار لوگ روزانہ وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپریشن کے علاوہ کیا حل ہے جب مذاکرات کی کوشش ہمیشہ ہم رہی ہے؟ اچھا، ایک بات اور اس میں، پہلے تو یہ 2 باتیں، APS کا واقعہ ہوا، APS کے حوالے سے 2 ویوز ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس 2 ویوز کو جو ہے نا وہ دہراتے نہیں ہیں۔ ایک ویو وہ ہے جو سرکار کا ویو ہے، ایک اس کے مخالف ویو ہے۔ مذاکرات کی بات جب آپ کرتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے، آپ کے سیاسی لوگ جتنے بھی مضبوط اپنے تعین سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، مگر وہ اس مذاکرات میں ان کی حیثیت کوئی نہیں ہوا کرتی، کم از کم میں جو ہے اتنا ضرور جانتا ہوں۔ اور یہ مذاکرات جو ہے نا وہ پیچھے سے کہیں سے کنٹرول ہوتے ہیں اور کہیں سے نہیں، تو کیوں کامران صاحب کیوں بیٹھتے ہیں؟ کامران صاحب کیوں بیٹھتے ہیں کرسی پہ؟ استعفیٰ دے کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ جب حیثیت نہیں ہے کہنے کو آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ بات تو یہ ہے، اور اصول کیا ہے؟ اگر آپ اتنے کمزور ہیں پھر آپ کس اصول پہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ یہ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی بیٹھ گیا تو ہم سے سوال کیجئے گا، جو بیٹھے ہیں ان سے سوال کریے، ہم نہیں بیٹھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان میں بیٹھنا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی نمائندگی کر سکیں، مگر حکومت میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور آپ کو جو فیڈ کیا جاتا ہے آپ وہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی پاکستان کی جو 2-3 بڑی پارٹیاں ہیں وہ یہی کرتی ہیں۔ پہلے 2 پارٹیاں یہ کیا کرتی تھیں اور کبھی وہ اچھی ہو جاتی تھی کبھی بری۔ جب وہ دونوں نے آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، پھر تیسری پارٹی اس کی جگہ لائی گئی، اس نے بھی جب اس سے نکلا تو وہ بھی آج معطوب ہیں۔
تو اس رویے کو آپ درست کریے, آپ دستور کے دائرے میں معاملات کو لائیے, آپ لوگوں کو, باقی لوگوں کو, طاقتور لوگوں کو پابند کریے کہ وہ دستور کے دائرے میں آ جائے, معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے. نہیں, کامران صاحب دیکھیں, عمران خان صاحب نے تو پوری کوشش کی, ان کے ساتھ باجوہ صاحب بھی تھے, فیض حمید صاحب تھے, اتفاق رائے ہوا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ذکر کیا کہ جی راستہ دیا جائے گا ان لوگوں کو, مسلح تنظیموں کو اور لوگوں کو. وہ لائے, آتے ہی انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور پھر وہی وارداتیں شروع کر دی, وہی کارروائیاں شروع کر دیں. تو یہ اس بات سے قطع نظر کہ مذاکرات کامیاب ناکام ایک عملی شکل ہوئی, اور افغان حکومت نے بھی باقاعدہ حکومت پاکستان سے کہا کہ ہم بھی آپ کی مدد کریں گے, لیکن نتیجہ وہی نکلا جو پہلے تھا. الیکشن کے التوا تک کی بات کرتی رہی JUI کہ دہشت گردی کی وجہ سے التوا کرنا ہے. ایسی صورت میں آپ بتائیں کہ کیا کرے ریاست ان کے سامنے ہتھیار ڈال دے, ان کی شرائط ماننا شروع کر دے. ہم ابھی تک جو ہے نا, ہم ابھی تک بنیاد کو قالین کے نیچے جو ہے نا وہ چھپانے کے چکر میں. آپ پہلے آ جائیے کہ اس سارے معاملات کی جو شروع ہوئے ہیں اس کی تشکیل کہاں سے ہوئی ہے. جب آپ تشکیل پہ شروع ہوں گے تو پھر جب آپ جو ہے نا وہ رسی کا وہ سرا پکڑ لیں گے, پھر اس کے بعد باقی سرے جو ہے نا, باقی جو الجھنیں ہیں وہ سلجھتی جائیں گی. آپ اس الجھن کو پکڑیے, پھر سلجھن کی طرف آئیے, اور پھر جب سلجھن کی طرف آئیں گے, اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے پاس طاقت کے سارے اختیار ہیں, آپ جتنا قانون کا, جتنا دستور کا احترام کریں گے اتنا ہی احترام آپ کے باقی لوگ کریں گے. اگر آپ احترام نہیں کرتے, آپ اس کے کان مروڑتے رہتے ہیں, تو پھر لوگ بھی اس کے کان اور ہاتھ پاؤں مروڑنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اصل مسئلے کی طرف آئیے, اصل مسئلے کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر اس طرح سے یہ جو آرٹیفیشیل کام ہو رہے ہیں ان سے جو ہے نا معاملات درست ہونے کے نہیں ہیں. اچھا کامران صاحب, جو گفتگو مولانا کی میں سن رہا تھا اس سے میں نے تو اندازہ لگایا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور موجودہ حکمران اتحاد مسلسل یہ کہتا ہے کہ جو سابقہ حکومت کی پالیسی تھی اس کے نتیجے میں, یعنی اپیزمنٹ کی سمجھ لیجئے یا ان کو واپس لانے کی, بسانے کی کوشش تھی, اس کے نتیجے میں دہشت گردی KPK میں بلوچستان میں بڑھ گئی. لیکن مولانا کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوا. اگر وہ پرامن راستہ دیا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا ہو تو معاملات ٹھیک ہو سکتے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہاں واپس لانا, بسانا جو ہے وہ درست پالیسی تھی؟ دیکھیے, میں اپنی ذات کی رائے تو دے سکتا ہوں, مگر اس کے لیے جو ہے نا اس سے بہتر جو رائے ہوتی ہے وہ پارلیمان کی ہوتی ہے. آپ نے جب بسایا, جب ان کو واپس لائے تو پارلیمان کو اعتماد میں لیا. جب ان کی تشکیل آپ نے کی تو آپ نے پارلیمان کو اعتماد میں لیا. یہ اب جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس وقت آپ نے پارلیمان کو اعتماد میں لیا. تو یہ پارلیمان جو ہے نا وہ جہاں جن معاملوں میں ارریلیونٹ ہوتی ہے, جس کی اونرشپ جو ہے وہ پارلیمان یا پبلک اس طرح سے نہیں لیتی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, ان معاملات کا وہ پھر انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا کرتا. آپ اس معاملے کو بھی کہیں نہ کہیں پہ پارلیمان میں لے آتے, اور پارلیمان کی سپرمیسی کو بھی جو ہے نا اس کی اپنی اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے نا اس کو تسلیم کر لیں. جس دن یہ تسلیم ہو گئی, آپ یقین کریے کہ سارے معاملات سیدھے چلیں گے, کوئی ہتھیار نہیں اٹھائے گا, کوئی خرابی نہیں کرے گا. معاملات آہستہ 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 کر کے 2-4 سالوں میں سیٹل ہو جائیں گے. اچھا, ایک ایشو ہے, ایک ایوان نمائندگان نے, کانگریس نے, امریکی کانگریس نے ایک قرارداد منظور کی جس میں اپنی حکومت سے کہا گیا کہ وہ پاکستان کے انتخابی عمل کا جائزہ لے, 8 فروری کے انتخابی نتائج کا جائزہ لے, اور مجبور کیا جائے کہ یہاں تحقیقات ہونی چاہیے. خواجہ آصف آج نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ, ہماری پارلیمنٹ اس کے جواب میں ایک قرارداد منظور کرے گی, ہمارے معاملات میں مداخلت ہے. JUI کا اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ آیا وہ قرارداد جو وہاں منظور ہوئی وہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے یا واقعی یہ مداخلت ہے, اور ہماری پارلیمنٹ کو جوابی قرارداد منظور کر کے منہ توڑ جواب دینا چاہیے؟ جس پارلیمان کے اوپر جو ہے یہ سوالات اٹھے ہوں کہ وہ خود جعلی ہے, وہ اگر کوئی جوابی قرارداد منظور کر دے تو اس قرارداد کی حیثیت کیا ہوگی؟ بات بہت آسان تھی. کل جب پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسمبلی میں, اس وقت کہتے کہ یہ جو ہے جب مولانا کی تقریر ہوئی ہے اس کے جواب میں وہ یہ کہتے کہ میں تیار ہوں
आओ ऑडिट कराते हैं इलेक्शन का। आप मेरे ऊपर जो है ना ये सवालात उठ रहे हैं, ये मेरी अपनी इज़्ज़त का भी सवाल है, मेरे मुल्क की इज़्ज़त का भी सवाल है और मेरे अदारों की इज़्ज़त का भी सवाल है। आओ किस जज से ऑडिट करवाना है, आओ इसके ऊपर बैठ के तय करते हैं। आप भी बैठिए, पीटीआई भी बैठे, दूसरे दोस्त जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सारे बैठे और ऑडिट करवाते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फ़र्ज़ करिए कि मैं इलेक्शन जीता हुआ हूँ, मैं बिल्कुल दुरुस्त तरीके से इलेक्शन जीता हूँ और आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं आपको क्या कहूँगा, आओ आके देख लेते हैं, इसको चेक करवा लेते हैं। आप क्यों जो है ना वो किसी उसके पीछे छुप जाते हैं पर्दे के, और फिर जो है ना उसके बाद नहीं ऐसे करते हैं, 3 रुकनी कमेटी बना देते हैं, 6 रुकनी कमेटी बना देते हैं, वो आपस में जो है ना वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करेगी, फिर फलाना करेगा। यानी ये मामला इसी तरह से जो है ना वो चलता जाए और बस वक्त गुजरता जाए, तो ये टपाव वाले। लेकिन कामरान साहब